بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا ایسی خفیہ کارروائیاں پڑ رہی ہیں، اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ملاقاتیں ہیں، جس کے حوالے سے میرے پاس تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کنگ چارلز جو ہیں، ان کی سالگرہ ہے۔ ویسے میں نہیں پتا کتنے وریاں دا ہو گیا، 70+ پائن بار ضرور ہے نے وہ ان کی سالگرہ کی تقریبات جو ہے نا، وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی ایمبیسیز ہیں وہاں ان کی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں بھی یہ ہوگا، ہفتے والے دن تقریب ہوگی، کراچی میں ہے، اسلام آباد ہو چکی ہے، امت انداستی ہے، تو یہ پوری دنیا میں ان کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ویسے کنگ چارلز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات، ابھی یہ جو نوجوان اس وقت اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہے، میں نے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ کینیڈا جتنا کینیڈا، میں ایک بات کر لوں، کینیڈا ایکچولی وہ کنگ چارلز کی ملکیت ہے۔ یعنی کینیڈا جو ہے یا آسٹریلیا جو ہے یا نیوزی لینڈ جو ہے، اس کی جتنا رقبہ ہے، یعنی فرض کریں وہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، کوئی جو ان میں سے، ویسے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ہے، میرے یاد نہیں گا، لیکن وہ سارے کی ساری جو زمین ہے نا، وہ پائن ادھر رجسٹری انتقال جو ہے نا، وہ کنگ چارلز نہ ہے، کیونکہ وہ کنگ ہے۔ اس سے پہلے ملکہ کے نام تھا اس کی والدہ کے، اس سے پہلے ان کے والد کے نام تھا، اس سے پہلے ادھر پرا دے نام سی، تو یہ باقاعدہ طور پر مالک ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ کے یہ مالک ہیں، یہ مطلب وہ بادشاہ پانا والا نہیں گا، مطلب سچی مچی دا بادشاہ ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں، یعنی وہ کسی کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے، قوانین ایسے بن چکے ہیں، لوگ آگے نکل گئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو کا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیک یونین جو ان کا جھنڈا ہے اس کی، یعنی گریٹ برٹن کا جو کنگ ہے پائے نا، وہ ساڈا بھی کنگ ہے۔ کینیڈا والے نے رکھے ہے، ان تک آسٹریلیا نے رکھے ہے، نیوزی لینڈ نے رکھے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور محل کوئی 30-32 ملک نے، میں شاید غلط کہہ رہا ہوں، 16 ہے یا 32 ہیں، میں فگر میں آگے پیچھے کہہ رہی ہوں، لیکن یہ جو ان کی والدہ تھی نا، یہ 58 ممالک کی ملکہ رہی، 58 ممالک کی۔ آج کے دن بھی میرا خیال ہے کم از کم 5 بر اعظم ایسے ہیں جن کا اندر ایسے ممالک موجود ہیں جن کا کنگ ہے پائے نا کنگ چارلز، تو اس کی سالگرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے تفصیل آپ کو صرف اس لیے بتائی ہے کہ آج جس کو میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، اس وقت برطانیہ کا جو سفیر ہے، اس کی جین ان کا شاید نام ہے، وہ جاتی عمریں پہنچی ہے اپنا ملاقات کر لیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تقریبات بھی ہیں ہفتے والے دن، فلیٹیز ہوٹل میں شاید تقریبات ہوں گی۔ اچھا، اب انہوں نے جو بھی نوٹیبلز ہوتے ہیں اور جو بھی شہروں کے اندر پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، کئی تے بیچارے ہوتے کاسا لیس ہوتے ہیں، پھڑ کے کھلو جاندے، چل مہربانی کر سانوں بھی تکا دے کے اندر واڑ دے، اس طرح بھی بہت سارے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ان کو وہ پھر بلاتے ہیں اپنی تقریبات کے اندر۔ خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل لاہور کے، ان کو بھی یہ ایک پیغام آیا اور دعوت نامہ آیا کہ جناب یہ خواجہ صاحب تسی آنا جے، ساڈے کنگ دی سالگرہ تے آپا کیک کٹنا رہا لگے۔ اچھا، اب خواجہ صاحب نے جانے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب نے انکار کیوں کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے انکار اس لیے کیا ہے کیونکہ خواجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اور سچی گل ہے کہ ظلم دی اخیر کرتی پھڑ کے انہوں نے، اخیر کرتی پھڑ کے، اور میں نے تو بلکہ ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک پاکستانی کوئی خاتون ہے، وہ جوئش لابی کے لوگ ہیں، یعنی ظاہر ہے وہاں پہ جیوز ہیں ان کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کی حمایت میں ہیں جیوز، ان کے ساتھ کھڑی ہو کے ایک تقریر کر رہی ہے اور کہہ رہی میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، اور آپ ہمارے جو ہیں وہ ابراہیم بھائی ہیں، بہن ہیں، اور میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والا ظلم بند ہونا چاہیے۔ وہ بڈھی جڑی ہے نا، اودی شکل دس دی پئی ہے، اس بڈھی دی شکل دس دی پئی ہے کہ وہ حرام کھا کھا کے پٹی، ٹھیک ہے، باقاعدہ۔ یعنی میں، یاد رکھیے گا کہ جیوز کے خلاف میں نہیں ہوں، میں
کرسچن کے خلاف نہیں ہوں، میں ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوں، میں سکھوں کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی بھی مذہب اور فرقے کے خلاف نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ جانے، اور اللہ نے روزے قیامت فیصلہ کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کا فیتھ ٹھیک تھا کس کا غلط تھا، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے طے کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بہت سارے فتاوی موجود ہیں، فتوے موجود ہیں، لیکن بعد میں اس بات کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار ظلم کا ساتھ دینا جو ہے نا، یہ تو باقاعدہ طور پر یعنی آپ ناقابل معافی جرم کرتے ہیں اگر آپ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ظلم کا ہاتھ روکیں، اگر آپ ہاتھ نہیں روک سکتے تو سر آواز بلند کریں، آواز بلند نہیں کر سکتے تو گونگے ہو گئے، فرض کرو تو بول نہیں سکتے، اینے ڈرپوک ہو، دل میں برا جانے، وہ بڈھی کھلو گے ظالم دا ہی حمایت کر رہی ہے، اور پاکستانی ایدہ دا پائن پاکستانی ذرا پاسپورٹ لبو ایدی دے نیشنلٹی کرونا ذرا خارج، اسرائیل دی حمایت کر رہی ہے کہ اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایک بطور ملک کے رہنا چاہتا ہے، اقوام متحدہ نے ایک وہ دیا ہوا ہے آلریڈی نا، مطلب حل دیا ہوا ہے کہ اینا اسرائیل تے اینا فلسطین دو ہی بھائی رہے لو، تو ایس بڈھی دا تے لبو نا بھاجی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، ایدہ تے مطلب باقاعدہ جڑا نا کوئی کینسل کرو سارا کچھ، اینو تے کہ بی بی تو ہن اسرائیل ہی جانا ہے، اتوں جدوں بھی امریکہ تو نکلی تو پاکستان نال نہیں بڑھنا۔ ظالم کا ساتھ دینا جو ہے یہ تو آپ یعنی ظالم سے زیادہ ظالم کنسیڈر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس کی جو ظلم ہے اس پر واہ کر رہے ہیں، ٹھیک، اس کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑا گھٹیا پن میرا خیال ہے غیر انسانی رویہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اب خواجہ صاحب نے، خواجہ عمران نذیر صاحب نے اس وجہ سے وہاں پر جانے سے معذرت کر لیا ہے برطانیہ کی جو کونسلیٹ ہے اس کے ایونٹ کے اوپر، کنگ چارلز کے ایونٹ کے سالگرہ کے ایونٹ پر، کہ پاجی آپ دی مہربانی، آپ نے یاد کیا، آپ نے بلایا، میں جناب کا بہت ممنون ہوں، لیکن چونکہ آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا ملک جو ہے آفیشیلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے میں آپ کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اب خواجہ صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، جو میں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر الیکشن بھی سرتے ہیں نا، خواجہ صاحب نے شہری کریکٹر ہے، لوریا ہے، اور الیکشن لڑتا بھائی اگلا، اور اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جب بات پبلک ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہوئی ہے پبلک، تو اس کے بعد خواجہ صاحب کی جے جے کار کتنی ہوگی، لوگ بھول جان گے مہنگائی کتنے گی، خواجہ صاحب نے کوئی نہیں کہے گا خواجہ صاحب اے روٹی جیڑی ہے 22 روپے دی ہو گئی جے، کوئی نہیں خواجہ صاحب سے یہ بات کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چیزیں اور پاسے ٹر پڑیں، خواجہ صاحب اس کو ایک یعنی مذہبی کم کیا کہتے ہیں مسلم کم اینٹی جیو اس طرح کر کے ایک کو رنگ شنگ دے کے نا تو اپنی سیاست اگے بدلن گے۔ یہ وہ اصل ایشو ہے جس کی وجہ سے نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ سیاستیں کے پاسے کرو یار، وہاں پہ انسانیت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ میں وہ تصویر یقین کیجئے ٹویٹر کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ ڈالتے رہتے ہیں، کچھ خواتین ہیں کچھ مرد ہیں، وہ دکھ سے ڈالتے ہیں، تکلیف سے ڈالتے ہیں، وہ دنیا کا ضمیر جگانا چاہتے ہیں، اور دنیا کا ضمیر بڑا جاگ گیا ہے پاجی، کم از کم پاکستان سے تو 100 گنا زیادہ جاگا ہوا دنیا کا ضمیر، جنہیں بڑے مظاہرے انگلینڈ، امریکہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا اتنے ہو گئے نا بہو جی، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان دے وچ مولانا فضل الرحمان یہ جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، وہ اپنا مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی ذکر اس پاسے نہیں ہوئی کہ وہ ایک کر لے، کٹ کر لے، یا یہ جو ہیں اپنا مسلم لیگ نون والے یہ کو کٹ کر لیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں فاروق طارق صاحب، وہ جناب مظاہرہ کر چھوڑتے ہیں اس ظلم کے خلاف، لیکن وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں نا وہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں کہہ رہی ہیں، وہ شہری عام شہری ہیں، وہ سول جو ہیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں شہریوں کی، وہ کال دیتی ہیں لکھاں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور انہوں نے ووٹ نہیں لینے ہوتے، وہ صرف انسانیت کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو اللہ کرے پاکستان میں اس وجہ سے ہو۔ خواجہ صاحب کو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ان کو جو ہے مارجن دینا چاہتا ہوں اس بات کا کہ وہ صرف سیاست نہیں کر رہے ہیں، ان کا دل واقعی دکھتا ہوگا،
اور ویسے جو تصویریں ہیں وہ بچوں کی اور جس طرح سے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہسپتالوں میں جس طرح فوج جا کے ظلم کر رہی ہے، وہ اگر کوئی بھی وہ فوٹیج دیکھ لیتے وہ کم از کم جو وہ دیکھ کر یعنی چیخا نہیں مارے گا نا، وہ انسان کم از کم نہیں ہوگا، وہ درندہ ہو سکتا ہے، کوئی حیوان ہو سکتا ہے، کوئی پتھر ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اس ظلم کو دیکھنے کے بعد خاموش رہ جائے۔ بہرحال یہ میں نے نوٹس میں بات آئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا۔ اصل خبر کی طرف میں آنے لگوں، اور اصل خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بھی مطلب لک بن لیا جھوٹو جھوٹ چتالی بولن دا۔ انہوں نے آج میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے اور اس انٹریکشن میں انہوں نے یہ کہا ہے، طریقے آئے سن نا پائن اتنے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو اینے ووٹ پینے ہیں کہ بس حد مک جانی ہے۔ میرا ہاتھ ہی نہیں لکتا، عمران خان کو کتوں ووٹ پینے بابو، تو باہر تو نکل، آپ کے لیے دو بندے باہر نہیں آ رہے، ووٹ کتوں پینے ہیں؟ چلے ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈر کے نہ نکلتے ہوں، ووٹ پان چلے جان، پر عمران خان کتوں پینے نے، وہ تو نہ ہلے گا۔ اچھا پھر لیکن اصل بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی میرے نال سیلی عمران خان ہے ڈیالے میں، اس کو آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میری عمران نہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اچھا اب آپ یہ ذرا اس بات کا میں نے جو پتہ کرایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، لیکن میں اس پر ذرا تھوڑا سا ایک کرٹیکلی اس کو انالائز کر لیں کہ آپ جب جیل میں ہوتے ہیں تو سیل آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان سیلوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آواز دے کے پوچھو کہ مانے کی حال ہے، وہ کہ بھیجے بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو سیل بنایا گیا ہے یا جو دیوارہ شوارہ ڈیک کے انہوں پائنوں ایک ٹائٹینک کی جتنا بڑا ایک وہ بنا کے دیا جہاں ڈبنا ہے، جس طرح ٹائٹینک ڈبیا سی اسی طرح ہی سنک ہو رہا ہے ابھی عمران خان بھی، تو وہ اس کو جو ہے نا دیا گیا سیل اتوں پائن پیجے دی آواز کم از کم نہیں جا سکتی۔ پرویز صاحب نا اتنی ان میں طاقت نہیں ہے کہ اتنی اونچی آواز میں بات کرے، ہاں وہاں پر شیر رشید ہو شاید وہ بھائی دی چیخ چوک پہنچ جائے، یا اس طرح سے کوئی اور شخص جو ہے اس کی ہو سکتا ہے شاید آواز آ جائے، تو یہ آواز دے کے پتہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ملاقات نہیں ہوتی عمران خان سے، پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف والے اور یورپی یونین نے ملتے بھائی نے تمہیں جان تو پہلے چڑی کہاں طوطا میں نہ بلا دس کے جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آئی ایم ایف کے لوگ آئے ہیں؟ اے ہوں یورپی یونین لے آئے نے، وہ آتے جاتے کوئی پرفیوم چھڑک کے جانے ہیں تھوڑے دل، یا کوئی روٹی یہو جی چل رہی ہوں تمہیں خوشبو آئی جاتی ہے، بتائیں کیسے آپ کو پتا ہے؟ تو میں نے جو معلوم کیا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ رابطے میں ضرور ہیں، یہ بات درست ہے، علیمہ خان کے ساتھ رابطے میں، عمران خان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ علیمہ خان جو ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ یورپی یونین کے لوگ رابطے میں ہیں، اور تیمور جھگڑا جو کہ کے پی کے منسٹر تھے فائنانس کے، وہ جنہیں خط نہیں سی آئی ایم ایف نو کہ اسی نہیں پیسے دانے جے تسی انہوں نے قرضہ دیتا جے، ہم نہیں اس معاہدے کو تسلیم کریں گے۔ یاد کریں وہ شوکت ترین کے کہنے کے اوپر جھگڑا نے خط لکھا تھا، پنجاب کا جو منسٹر تھا محسن لغاری وہ تھوڑا سوچی پہ آ گیا سی، انہوں نے خط لکھ دیا تھا۔ وہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں جو جا کے اب ترلے ڈالتے ہیں امریکیوں کے آگے بھی، ہیں جی گوڈے پھڑ پھڑ کے کہ عمران خان کا کچھ کرو، میں نے کل اس پہ ویڈیو کی تھی، وہ تیمور جھگڑا صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف رابطے میں اور علیمہ خان کے ساتھ یورپی یونین والے رابطے میں۔ اچھا اب رابطے میں کیوں ہیں؟ یورپی یونین والے جو ہیں ان کا ایک ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کو اور بہت زیادہ جو ہے اولیت دی جاتی ہے۔ اب ہیومن رائٹس میں جو پولیٹیکل آزادیاں ہیں نا ان کا ایک مقام ہے، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ کیا عمران کے ساتھ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، سب طرف کا موقف انہوں نے لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنی ایک رپورٹ وہ بناتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان ظاہر ہے کہتی ہوں گی جی فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ان کے پاس عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے پاس قانون کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں،
وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے جو ہوتی ہے ان سب کے موقف لے کے ایک انڈیپینڈنٹ رائے کے ساتھ اپنی رپورٹ کو مرتب کرتے ہیں اور پھر اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر آگے حکومتوں کی سطح پہ ڈیل کیا جاتا ہے. تو ابھی تک رابطے کا فائدہ کوئی نہیں ہویا کیونکہ چیزیں جو ہیں ایز پر لا چل رہی ہیں. یہ ہے اصل صورتحال. تو پیجا جڑا نا وہ تمہیں کہی جا رہا ہے کہ جناب عمران خان IMF والے آ رہے, بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان آ رہے ہیں, کو ملنے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات جو سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو الیکشن آ گیا تو پرویز الہی PTI میں ہیں, تو جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے عمران خان کا وہ ذرا پیرا دے پار پا کھلوتا رہے تو میں یا میرے خاندان کے لوگ یا میرے لوگ جب الیکشن لڑیں تو ہمیں ووٹ شوٹ لب جان. اصل ٹوٹل کہانی بھاجی ہے جی خواجہ صاحب کا انکار ہو یا پرویز الہی صاحب کا مسلسل جھوٹ کی تکرار ہو, مقصد جو ہے نا وہ سیاست ہے اور ووٹ ہے. دونوں میں یہ قدر مشترک ہے. جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. اب تو اس سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.